درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک وتعالى في القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق اللہ۔ حاضرین محترم، بزرگان دین و برادران اہل سنت والجماعت، یہ آج کا تعزیتی اجلاس قاضی مبارز علی مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے سلسلے میں قاضی خرم کی کوشش، ان کے تعاون اور ان کے کہنے پر منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس جوان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت اس کی دین کے سلسلے میں جذبے کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ یہ میرا شاگرد تھا اور الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے یہاں اس شہر بلکسر میں جو ایک سردی کی جھڑی کی شکل میں دین کے سلسلے کی محنت ہو رہی ہے اور مثبت انداز سے جو دین کے سلسلے کا ایک آغاز ہوا اور تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ بلکسر میں اہل سنت والجماعت کی ایک مضبوط قوت اور ایک مضبوط دھڑا موجود ہے۔ اور اس میں جو پرانے بزرگ تشریف فرما ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج سے اگر 50 60 سال 70 سال پہلے چلے جائیں تو یہاں کی کیفیت یہ نہیں تھی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔
تو یہ ایک مسلسل محنت کا تسلسل ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس تسلسل کو قائم و دائم رکھے، اور جس طرح مثبت انداز سے اور محتاط انداز سے ایک کام ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے. زیادہ تیزی جو ہے وہ بسا اوقات نقصان بھی دیتی ہے. اس لیے میں حضرت سے یہ گزارش کروں گا کہ جو تسلسل چل رہا ہے اسی پر قائم رہنے دیں لوگوں کو. یہ تعزیتی اجلاس ہے، تعزیتی پروگرام ہے. موت برحق ہے، اس سے نہ کسی کو انکار ہے نہ کسی کو فرار ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ موت تم کو پا لے گی اگر تم مضبوط محلوں کے اندر بھی بیٹھ گئے تو وہاں بھی موت تمہیں نہیں چھوڑے گی. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ موت نہ وقت سے پہلے آئے گی اور نہ ہی وقت آنے پر ایک سیکنڈ یا ایک سانس کی مزید مہلت دی جائے گی. جو سانس اللہ نے گن کر کسی میں رکھے ہیں وہی سانس آنے ہیں. یار آواز پھنس رہی ہے، آواز مزیدار نہیں پھنس رہی ہے کہ نہیں؟ ای کو نہیں کھولنا. تو موت اپنے وقت پر آئے گی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے موت کے لیے کتنی تیاری کی ہے. اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے جب اپنے بستر پر دراز ہو تو چند لمحوں کے لیے یہ سوچ لے، یہ خیال کر لے کہ آج کے دن میں نے آخرت کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور دنیا کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اگر ہم سارے یہ استحضار شروع کر دیں، مراقبہ شروع کر دیں، تو میرے خیال میں تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس کی زندگی میں چینج آئے گی، تبدیلی آئے گی. اور اس کے مراقبے کے اندر اگر موت اور قبر کا استحضار بھی آ جائے، بندہ چند لمحوں کے لیے یہ تصور کرے کہ میں مر گیا اور مجھے اٹھا کر قبرستان میں لے گئے، میرا جنازہ ادا کر دیا گیا اور اب مجھے قبر میں رکھ دیا گیا. اب منکر نکیر آ کر مجھ سے سوال کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا تصور اور مراقبہ کر لے تھوڑی دیر، تو میرے خیال میں ایسا انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ایسا آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. خداوند ذوالجلال نے یہ جو ہمیں زندگی عطا کی ہے،
اس میں اللہ نے خوشیاں بھی دی ہیں اور اس کے اندر غمی، دکھ اور تکالیف بھی آنی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہمیں خوشی ملنی ہے وہ بھی وہی ملنی ہے جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ ہمیں دکھ اور تکلیف جو پہنچنا ہے، جو مصیبت آنی ہے، وہ بھی وہی آنی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر اور قسمت میں لکھ دی ہے۔ دونوں چیزیں اللہ بندے پر رکھتے ہیں، خوشی بھی دیتے ہیں، غم اور مصیبت بھی دیتے ہیں، اور دونوں دے کر اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میں نے اسے مسرت دی، خوشی دی، مال و دولت کی فراوانی عطا کی، جوان اولاد دی، اس کو صحت اور تندرستی دی، اس کو عزیز و رشتہ دار دیے، اس کی زندگی کے اندر سکون ہے، اس کی زندگی کے اندر انبساط اور فرحت ہے، تو اب میرا بندہ اس حالت اور اس عالم کے اندر کیا کر رہا ہے؟ اور پھر خداوند ذوالجلال اس بات میں آزماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے سے خوشی چھین لی، اس سے مال و دولت لے کر اس پر غربت ڈال دی، اس کے رشتہ داروں، عزیز اور جوانوں کی موت دے کر اس کو آزمایا، اس کو بیماری دے کر آزمایا، تو اب میرا بندہ کیا کرتا ہے؟ دونوں طرح سے خداوند ذوالجلال آزماتے ہیں۔ خوشی میں آزمائش کیا ہے؟ آپ کہیں گے تندرستی میں کیا آزمائش ہے؟ آپ کہیں گے مال و دولت میں کیا آزمائش ہے؟ آزمائش تو غربت میں ہوتی ہے، آزمائش تو مصیبت میں آتی ہے، آزمائش جو ہے یہ تو بیماری میں ہوتی ہے، لیکن نہیں، آزمائش دونوں چیزوں کے اندر ہے۔ مال دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، صحت دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، خوشی دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، انبساط اور فرحت اور سکون کی زندگی دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں۔ جو خداوند ذوالجلال کا ہوتا ہے وہ خوشی پا کر بھی اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کو دولت ملے وہ اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کے راہ کے اندر، نیکیوں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر، غریبوں کی خدمت کے اندر اس کو صرف اور خرچ کرتا ہے۔ اللہ اس کو صحت دیتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ اس کو قوت دیتے ہیں، وہ اپنی قوت کو دین کی شان و شوکت کے اوپر صرف کرتا ہے۔ اللہ اس کو ہمت اور توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ اپنی ہمت اور توفیق کو اللہ کے رضا کے کاموں کے اندر خرچ اور صرف کرتا ہے، خداوند ذوالجلال کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خداوند ذوالجلال کی طرف سے آزمائش ہے کہ میرا بندہ خوشی پا کر بھی میرا تابع فرمان رہتا ہے یا نہیں، میرا بندہ قوت پا کر بھی میری تابع داری کرتا ہے یا نہیں، میرا بندہ مال و دولت پا کر بھی اس کو اللہ تللہ کے اندر، میری نافرمانی کے کاموں کے اندر، میری ناراضگی کا کاموں کے اندر تو نہیں لگا رہا۔ خداوند ذوالجلال مال دے کر بھی آزماتے ہیں، صحت دے کر بھی آزماتے ہیں، طاقت دے کر بھی آزماتے ہیں، اور اسی طرح بسا اوقات
اللہ تکالیف دے کر، مصائب دے کر، دکھ دے کر، بیماریاں دے کر بھی آزماتی ہیں کہ جس میرے بندے کو میں نے دولت دی تھی اس نے کیا کیا، میں نے اس کو صحت دی تھی اس نے کیا کیا، میں نے اس کو قوت دی تھی اس نے کیا کیا، اور اب اس کے برعکس ساری چیزیں میں دیتا ہوں، اب یہ کیا کرتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب ان پر مصیبت آئے، جب ان پر دکھ کی گھڑی آ جائے، جب ان پر کوئی آزمائش کی گھڑی آ جائے، اللہ فرماتے ہیں استعینوا استعینوا استعینوا، مدد حاصل کرو، مدد لو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، غم آ گیا، پریشانی آ گئی، دکھ آ گئے، بیماری آ گئی، کوئی قریبی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا، مال دولت چھن گیا، اور کسی طرح سے آزمائش میں جکڑ لیا گیا، اب مومن کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں استعینوا، میرا بندہ، میرا فرما بردار، میرا ماننے والا، مجھ پر ایمان رکھنے والا، اس حال میں بھی جزا و فضا کا اظہار نہیں کرتا، آہو فغا نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، ماتم نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، رونا دھونا نہیں کرتا، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تصور کرتے ہوئے بالصبر، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، والصلاۃ، اور نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے صبر کے ساتھ، استعینوا، خداوند ذوالجلال کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور کیسے مدد ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، پھر خداوند ذوالجلال اس اپنے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، پھر خدا کی مدد، خدا کی معیت، خدا کی طرف سے اس کو اس مصیبت کو برداشت کرنے کا حوصلہ، اللہ اس کو ہمت عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہر تکلیف اور مصیبت کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے صحت دی، اب بیماری دے دی، صحت بھی تو تیری طرف سے تھی، تیری نعمت تھی، اب بیماری آ گئی تو یہ آزمائش ہے، اس میں بھی میں بے صبری نہیں کروں گا، گلا شکوہ اور شکایت نہیں کروں گا، اے اللہ تیری ذات کے اوپر میں راضی رہوں گا۔ مال دولت دیا، مال دولت کے بعد تونگری آ گئی، افلاس آ گیا، غربت آ گئی، مومن بندہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ مال کی نعمت بھی تو نے دی تھی، وہ عیاشیاں بھی تو میں کرتا رہا، آج اگر افلاس اور غربت کا عالم ہے، اے اللہ میں تیری ناشکری نہیں کرتا، بلکہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جس خدا نے مجھے اس حال سے نوازا تھا، اسی مالک نے مجھے اس حال سے نواز دیا، اے اللہ میں ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں۔ کسی عزیز، کسی پیارے کی موت آ گئی، موت کا صدمہ، اور خصوصاً جوان کی موت کا صدمہ بہت ہوتا ہے۔ جوان موت اللہ رب العزت کسی والد اور والدہ کو نہ دکھائے، خداوند ذوالجلال ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور
مجھ پر یہ آزمائش ڈالی، لہذا میں اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کروں گا، جس طرح کا صبر اللہ کے پیغمبر نے اپنے بیٹوں کی وفات کے اوپر صبر کیا، جس طرح کا صبر اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندوہناک شہادت کے اوپر کیا، جس طرح کا صبر ہمارے پیارے پیغمبر نے اپنی محبوبہ رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی پر کیا۔ اور یقین جانے کہ خالق ارض و سما نے جب اس کائنات کو بنایا تھا، جب مجھے اور آپ کو خلق کیا تھا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے ہمارے مقدر اور ہماری قسمت کو بھی لکھ دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ ناگہانی مصیبت آ گئی، ہم کہتے ہیں اچانک موت آ گئی، ہم کہتے ہیں خوش بیٹھے تھے فلاں کی موت کا صدمہ آ گیا، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن خداوند ذوالجلال کی اس کتاب کے اندر روز ازل سے یہ لکھا ہوا تھا۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہو کہ یہ ایسا لکھا ہوا تھا، ہونا تھا، تو پھر کیا ہمت، حوصلہ اور صبر آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا؟ آ جاتا ہے نا، کہ ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہونا تھا۔ جب یہ یقین ہے کہ ایسا ہونا تھا تو پھر صبر، ہمت اور حوصلہ بھی خداوند ذوالجلال عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ انسانی فطرت ہے، دکھ غم وہ تو ہوتا ہے، اور جو دکھ اور غم غیر اختیاری ہو، جو دکھ اور غم غیر اختیاری ہو، جو کسی عزیز کی جدائی پر غیر اختیاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ان آنسوؤں کو خداوند ذوالجلال بھی روکتے نہیں، اللہ ان کو بھی ناپسند نہیں کرتے، اللہ ان کی اجازت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو آزمایا، دکھ دیا، اس کا عزیز رشتہ دار اس سے جدا کر دیا، اس کو دکھ لگا، غیر اختیاری طور پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا، اس کے دل کو صدمہ پہنچا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر کسی نے واویلا شروع کر دیا، گلے شکوے نعوذ باللہ شروع کر دیے، اور ایسے ایسے لفظ کہے جس سے ناشکری کا اظہار ہوتا تھا، پھر اب یہ جو انداز تھا، یہ جو بات تھی، یہ خلاف شرع شروع ہوگی، یہ خلاف شرع ہے۔ وگرنہ جہاں تک آنسوؤں کا آ جانا، رونا آ جانا، دل کا غم، دل کی دکھ اور دل کی تکلیف ہونا کسی عزیز کی جدائی کے صدمے پر، یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، اس کی ایک حد ہے، اس حد تک ہم غم بھی کر سکتے ہیں، اور اس حد تک ہم دکھ اور
دکھ کا اظہار، افسوس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک، سیرت مبارک، اس میں کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عزیز، کسی صحابی کی وفات کے اوپر آپ کا جو عمل تھا وہ ہمیں سیرت طیبہ کے اندر ملتا ہے۔ میں 3-4 واقعات آپ کو پڑھ کر سناؤں گا تاکہ اصل وہ چاشنی اور اصل وہ واقعے کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیے ہوئے ان کی عیادت کے لیے آئے۔ آپ جب اندر تشریف لائے تو ان کو غاشیہ یعنی بڑی سخت حالت میں پایا۔ آپ نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا ختم ہو چکے، یعنی بطور سسار حاضرین سے یہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا یہی حضرت ابھی ختم نہیں ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ کو رونا آ گیا۔ جب اور لوگوں نے آپ پر گریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالی آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کو غم پر تو سزا نہیں دیتا، کیونکہ اس پر بندے کا اختیار اور قابو نہیں ہے۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کی غلطی پر یعنی زبان سے نوحہ اور ماتم کرنے پر سزا دیتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر اور دعائے استغفار کرنے پر رحمت بھی فرماتا ہے۔ دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اچھا، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، آپ نے ان کو بند کیا اور فرمایا جب روح جسم سے نکال لی جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند ہی کر دینا چاہیے۔ آپ کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے آدمی چلا چلا کر رونے لگے، اور اس رنج اور صدمہ کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگی جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھیں۔ یہ ہوتا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے خود اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما، اور اس کے بجائے تو ہی نگرانی فرما، اور اس کے پسماندگان کی اور رب العالمین اس کے پسماندگان کی بخش دے ہم کو اور اس کو اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔ ایک تیسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ابو یوسف کے گھر گئے۔ ابو یوسف رسول اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کے دایا خولہ بنت منظر کے شوہر تھے، اور ابراہیم اس وقت کے رواج کے مطابق اپنی دایا کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کو اٹھا لیا، چوما اور ان کے رخساروں پر ناک رکھی جیسا کہ بچوں کو پیار کرنے وقت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر ان کے صاحبزادے
ابراہیم کی آخری بیماری میں ہم وہاں گئے. اس وقت ابراہیم جان دے رہے تھے، نزع کے عالم میں تھے. ان کی اس حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. اپنے بیٹے کی وفات کو دیکھ کر، ان کی اس حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نافیت کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی چیزوں سے متاثر نہیں ہو سکتے، تعجب سے کہا یا رسول اللہ آپ کی بھی یہ حالت؟ آپ نے فرمایا اے ابن عوف، یہ کوئی بڑی بات یا بری بات نہیں، بلکہ یہ شفقت اور دردمندی ہے. پھر دوبارہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہے تو آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل مغموم ہے، اور زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے. اصل بات، زبان آنکھ آنسو برسا رہی ہے، دل مغموم ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں زبان پر ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اے ابراہیم، تمہاری جدائی کا ہمیں صدمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 سنت مبارکہ اور یہ 3 آپ کی عمل جو وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ ہمارے سامنے ہیں. اس کے بعد آپ کی ایک اور سنت مبارکہ کہ جب میت ہو جائے تو اس کا سوگ منانا، یہ کیسے ہے اور اس کی کہاں تک شریعت میں اجازت ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی، تعزیت کہتے ہیں صبر دلانے کو، تعزیت کہتے ہیں صبر دلانے کو. اور تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کے پاس جا کر اس کو حوصلہ دلانا، ایسی باتیں کرنا کہ جس سے اس غم کے اندر کمی واقع ہو اور اس کو حوصلہ ملے، صبر ملے. اس کو کہتے ہیں تعزیت، اور یہ سنت ہے. فرمایا کہ مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس مصیبت زدہ کو ملتا ہے. میت کے اہل خانہ سے تعزیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طیبہ میں داخل تھی. سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سکون و رضا کا ثبوت پیش کیا جائے، جیسے میں کر رہا ہوں. سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سکون و رضا کا ثبوت پیش کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے. اور مصیبت کے باعث کپڑے پھاڑنے، واہ ویلا اور بین کرتے ہوئے آواز بلند کرنے یا بال مڈوانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت پر ایسے عبور سے احسان فرماتے تھے جو اس کے لیے قرار قیامت پہ سود مند اور نافع ہو جائیں، اور اس کے اقارب اور گھر والوں کے ساتھ تعزیت اور پرسش احوال اور تجہیز و تکفین میں مدد کے ساتھ احسان فرماتے، اور صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے، اس کے لیے استغفار فرماتے، اور اس کے بعد صحابہ کے ساتھ مدفن تک جنازے کے ساتھ جاتے اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا فرماتے اور کلمہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے، منکر نکیر کے سوال و جواب سکھاتے، اور اس کے قبر پر مٹی وغیرہ ڈال کر تیار کرتے، اور رحمت و مغفرت کی نزول کی خاطر سلام دعا سے مخصوص توجہ فرماتے. صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز جنازہ پڑھائی اس میں 4 تکبیریں تھیں، اور یہی مقرر و متعین ہو گیا، اور 2 سلام کے ساتھ نماز جنازہ ختم فرمائی. یہی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے.
اب ایک آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعزیت نامہ، ایک مکتوب، جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی نے ان کو ایک خط لکھا۔ حضرت معاذ بن جبل کے بیٹے کی وفات پر اللہ کے نبی نے ان کو تعزیت کا ایک خط لکھا۔ وہ خط کیا تھا میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ خط گویا یوں سمجھیں کہ ہماری طرف سے بھی مبارز کے لواحقین اور والدین کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو صبر دلانے کے لیے یہ خط لکھا تھا۔ میں آپ حضرات کو، ان کے لواحقین کو، ان کے والدین کو یہ گویا خط اللہ کے نبی کا سنا کر ان کو تعزیت کرنا چاہتا ہوں اور ان کو صبر دلانا چاہتا ہوں، حوصلہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو لکھا، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے معاذ بن جبل کے نام، تم پر سلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور صبر کی توفیق دے، اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائے، اس لیے کہ بے شک ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے اہل و عیال اور ہماری اولاد سب اللہ بزرگ و برتر کے خوشگوار عطیے اور عاریت کے طور پر سپرد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ یعنی یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے، اولادیں بھی اللہ نے دی ہیں، اور یہ سارا کچھ خداوند ذوالجلال کی طرف سے ایک عاریتن یعنی ایک عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، جن سے ہمیں ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے، اور مقررہ وقت پر ان کو اللہ تعالی واپس لے لیتا ہے۔ پھر ہم پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ جب وہ دے تو ہم شکر کریں، اور جب وہ آزمائش کرے اور ان کو واپس لے لے تو صبر کریں۔ جب دے تو شکر کریں، جب واپس لے لے تو صبر کریں۔ تمہارا بیٹا بھی اللہ تعالی کی ان ہی خوشگوار نعمتوں اور سپرد کی ہوئی عاریتیوں میں سے ایک عاریتی عطیہ تھا۔ اللہ تعالی نے تمہیں اس سے قابل رشک اور لائق مسرت صورت میں نفع پہنچایا، اور اب اجر عظیم، رحمت و مغفرت اور ہدایت کا عوض دے کر لے لیا، بشرطے کہ تم صبر و شکر کرو، لہذا تم صبر و شکر کے ساتھ ہو۔ دیکھو تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے کہ پھر تمہیں پشیمانی اٹھانی پڑے، اور یاد رکھو کہ رونا دھونا کچھ نہیں لوٹا کر لاتا، اور نہ ہی غم و اندوہ کو دور کرتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو ان کے بیٹے کی وفات پر یہ عظیم تعزیت نامہ لکھا اور صبر اور حوصلہ دلایا، اور فرمایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لہذا اب رونا دھونا نہ بیٹے کو واپس لا سکتا ہے، اور نہ ہی رونے دھونے سے کوئی تمہاری تکلیف اور مصیبت دور ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں کر لینا، دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے سر، کر لینا۔ جی ٹھیک ہے، 2-4 منٹ میں ختم کرنا تو پھر عشاء پڑھ لینا۔ جی ٹھیک، جی بہتر۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے کس طرح جو ہے وہ حوصلہ اور ہمت دی۔ اب دیکھیں، میں نے ایک آپ کو تھوڑا سا وقت کم ہے، اشارہ دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر بھی
کتنے آپ کے عزیز اور رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوئے. ہم نے آپ کے اسوہ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس جدائی کے غم کو کس طرح صبر کے ساتھ برداشت کیا. اور سب سے بڑی بات جو میں اس مجمع کے اندر آپ کے لیے فکر پیدا کرنے کے لیے ایک رکھ رہا ہوں کہ اس پر آپ نے توجہ دینی ہے، فکر پیدا کرنی ہے کہ جب ہم سیرت طیبہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی سیرت طیبہ کے اندر بہت سارے عزیز رشتہ دار آپ سے جدا ہوئے، آپ کو صدمہ ہوا، دکھ ہوا، رنج ہوا، تکلیف پہنچی. آپ نے صدمہ برداشت کیا، رنج، دکھ، تکلیف برداشت کی، لیکن نہ آپ نے زبان سے کوئی کلمہ بے صبری کا نکالا، نہ بیان کیا، نہ بیان کرنے کی اجازت دی، نہ ہی بے صبری کا مظاہرہ اپنے زبان و عمل سے کیا. اور سب سے بڑی بات لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے کسی جدا ہونے والے عزیز اور رشتہ دار کا وہ سالانہ دن کہ جس دن وہ عزیز رشتہ دار فوت ہوا تھا، آئندہ سال آنے پر اسی دن کسی قسم کی کوئی تقریب کی ہو، اس سالانہ دن کے آنے پر پھر اس غم کو تازہ کیا ہو، اس سالانہ دن کے آنے پر پھر وہی غم نئے سرے سے منایا ہو. اللہ کے نبی کی زندگی میں، سیرت کے اندر ہمیں یہ چیز نہیں ملتی. اور کرنا اس کے اوپر، حضرت حمزہ شہید ہوئے، بے دردی سے ذبح کیے گئے، لاش کے 11 ٹکڑے ہوئے، اللہ کے نبی کو صدمہ پہنچا، لیکن اللہ کے نبی نے آئندہ سال وہ دن آنے کے اوپر حضرت حمزہ کا وہ دن نہیں منایا. حضرت حمزہ کے اس شہادت کے اوپر آنسو نہیں بہائے. ہمیں سیرت طیبہ میں ایسی کوئی سیرت نہیں ملتی، ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. صبر کی تلقین اور نصیحت ملتی ہے. اب بعض لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر ہر سال نئے سرے سے، بلکہ اب تو پورا سال اسی غم اور دکھ کے اندر، اسی مصیبت کو یاد کر کے جو غم منانے کا یہ انداز اپنا لیا ہے، ہمیں دین اسلام سے، شریعت مصطفیٰ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کوئی ہمیں ثبوت اس کا نہیں ملتا. ہم پابند ہیں شریعت مصطفیٰ کے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے اس آخری نبی محمد رسول اللہ کا. ہمیں جنت ملنی ہے اللہ کے نبی کے طریقے پر چل کر. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے حضور کی سنت کو اپنا کر. اگر حضور اپنی سنت اور طریقہ میں یہ باتیں رکھتے ہم بھی کرتے، اگر اللہ کے نبی نے نہیں رکھی تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کس لیے تیار نہیں ہے؟ کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی رضا نہیں ہے. اور پھر جہاں تک تعلق ماتم سینہ کوبی کا ہے، اس کا تو سرے سے دین اور شریعت کے اندر نہ کوئی وجود ہے اور نہ ہی اس کو شریعت برداشت کرتی ہے، بلکہ یہ فعل حرام ہے.
یہ فعل حرام ہے، اور ہر سال غم منانے کی جو روایت ہے اس کا بھی شریعت کے اندر، شریعت مصطفیٰ کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ سوائے اس بد دعا کے جو سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا نے ان لوگوں سے کی تھی جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، جب ان کو دیکھا کہ شہید کرنے کے بعد وہ اپنا سر پیٹ رہے ہیں، اپنے سر میں خاک ڈال رہے ہیں، واہ ویلا حسرت و افسوس کر رہے ہیں، سیدہ زینب نے فرمایا تھا کہ قیامت تک تم یہی کرتے رہو، ہمیں تم نے خود قتل بھی کیا اور اب پھر یہ بھی کر رہے ہو، قیامت تک یہی کرتے رہو۔ چنانچہ سیدہ زینب کی وہ بد دعا میں سمجھتا ہوں اثر دکھا رہی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت ہونا یقین کریں بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین اعتماد کے ساتھ اللہ کے اس قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر مسجد کے اندر باوضو بیٹھے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہوں، اور اس دعوے کے لیے میرے پاس دلائل کے انبار ہیں، ناقابل تردید دلائل کے انبار ہیں کہ اگر جنت میں لے جانے والا کوئی مذہب ہے وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہے۔ باقی سب اٹکل پچو دنیا کی لالچ، دنیا کے فوائد اور دنیا داری کی باتیں ہیں، یا اللہ کی طرف سے ایک لعنت اور عذاب ہے۔ خداوند ذوالجلال سے دعا ہے اللہ رب العزت مرتے دم تک ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بڑے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کی لعین، دنیا کی خاطر، لعین ملعون دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی قبر اور آخرت کو گندا کر رہے ہیں، اپنی قبر اور آخرت کو گندا کر رہے ہیں۔ یہ وہ گاؤں ہے، یہ بلقصر کا شہر، یہ وہ گاؤں ہے کہ میں نے ان اپنے کانوں کے ساتھ، ان اپنی آنکھوں کے ساتھ متعدد ان بزرگوں کو کہتے ہوئے دیکھا بھی سنا بھی کہ اس بلقصر کے اندر پورے کا پورا بلقصر اہل سنت والجماعت تھا، ایک بھی شیعہ نہیں تھا۔ ان بزرگوں سے میں نے سنا بھی، دیکھا بھی، ان کو ایک ہوئے، دو ہوئے، گمراہ ہوتے گئے، گمراہی پھیلتی گئی۔ لہذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بلقصر میں یہ لوگ موجود ہیں غیر مذہب رکھنے والے، ان میں سے اکثر کے والد ورنہ ان کے دادا سارے کے سارے اہل سنت والجماعت تھے، کیونکہ مذہبی جو اہل سنت والجماعت، گمراہی نقل یہ بعد میں آتی ہے، اصل پہلے ہوتا ہے، بعد میں آنے والی چیز نقل اور گمراہی ہے۔ پہلے جو چلا آ رہا تھا صدیوں سے مذہب وہ اہل سنت والجماعت تھا۔ خداوند ذوالجلال اس جوان کی قبر کو روشن کرے، اللہ رب العزت اس کے گھر والوں کو، خصوصاً اس کی والدہ کو صبر اور حوصلہ
اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی اتنی زندگی تھی، اس کی اتنی زندگی تھی، اتنے احساس اللہ نے رکھے تھے، اللہ نے دیا تھا، اللہ کا دیا تھا، اس نے دیا، اس کی دین پہ راضی، اس نے لے لیا، اس کے لینے پہ راضی۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت اس کے والد محمد یعقوب کو بھی اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے دادا مرحوم کی بھی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی اس خاندان کے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ علاوہ یہ بھی جتنے اہل ایمان آج تک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ خداوند ذوالجلال قاضی شفقت محمود صاحب وہ بھی کسی آزمائش میں ہے، دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کو بھی آزمائش سے نکالے، اور اسی طرح جو بھی مسلمان کسی دکھ تکلیف اور رنج اور مصیبت میں ہے اللہ سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ سب کی رنج اور مصیبت کے اندر مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ خداوند ذوالجلال مذہب اہل سنت والجماعت کی اشاعت، اس کے اوپر استقامت سے ڈٹا رہنے کی، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا بہت ہی مبارک ہے، آپ کا آنا بہت ہی مبارک ہے۔ آپ ان لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے بھی آئے ہیں، اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے بھی آئے ہیں، اور آپ خود ثواب حاصل کرنے کی خاطر بھی آئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام باتوں کا اجر ڈھیروں آپ کو ملے گا، لیکن یہ ملے گا کب؟ ملے گا کب؟ دنیا میں تو نہیں نا۔ یہ جو اجر اور ثواب ہے نا، ہمیشہ یاد رکھے دین کا جو بھی کام کرتے ہیں، نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں، وہ دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہ کریں بلکہ آخرت کے لیے کریں، آخرت کے لیے کریں۔ اور یہ جو کچھ جہاں جتنی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں دین کی بات، اللہ رب العزت یہ ہمارا آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ جو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف ہوئی ہے، صحابہ کرام، اللہ رب العزت اس سارے کا ثواب قاضی مبارز علی کی روح کو پہنچائے۔ اللہ رب العزت اس مسجد کے تمام معاونین اور اس محلے والوں کو بھی اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے نوازے، اور ان کی بھی دین و دنیا کے مصائب اور تکالیف کو خداوند ذوالجلال دور فرمائے۔ آخر میں اب یہ ہے کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں مفتی صاحب، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے، ابھی نماز عشاء ادا کر لیں گے اور اس کے بعد مفتی صاحب کا انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ بیٹھیں گے نا؟ جائیں گے تو نہیں نا؟ ہاں جانا نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز بلا تاخیر ان کا جو ہے وہ بیان شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ قاضی صاحب کدھر ہے؟ حلوہ پکایا ہوا ہے یا چاول؟ جی حلوہ پکایا ہے یا چاول؟ چاول پکائے، حلوے سے ڈر گئے ہیں جی، حلوہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ چاول بھی کھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔